بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے ویورز بہت زیادہ جو کہ کالز آ رہی ہیں ہمیں واٹس ایپ پہ، میسیجز، تو زیادہ جو ایشو ہے وہ لوگوں کا اس وقت معاشی مسائل سے ریلیٹڈ ہے۔ رزق کیسے بڑھایا جائے؟ معاملات ہیں سب لوگوں کی، بچوں کی شادی کرنی ہے، کسی نے گھر بنانا ہے، کسی کے خرچوں کا معاملہ ہے۔ خیر، زندگی کے ساتھ یہ تمام چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں، لیکن رزق میں برکت کیسے آئے، رزق کیسے بڑھے؟ ناظرین، میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ مثال آج کل کی مثال جب میں دوں گا تو مجھے امید ہے کہ آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے کیا کرنا ہے۔ ناظرین، سعودی عربیہ میں ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے البیک۔ یہ کمپنی چکن بروسٹ بناتی ہے۔ یہ چکن بروسٹ بالکل ایسا ہی ہے جیسا KFC کا ہے۔ یہ کمپنی شروع ہوئی تھی ایک ریاض سے، اس کے بعد جو اس کمپنی کے بنانے والے کی ہے کہانی ساری اس کی ہے۔ اس وقت یہ پورے سعودی عربیہ میں یہ کمپنی پھیل چکی ہے، اور جہاں جہاں پر سعودی عربیہ میں KFC کے جو ہے وہ ریسٹورنٹس ہیں بروسٹ کے، چکن بروسٹ کے، ان کے ساتھ یا قریب ہی البیک بھی ہوتا ہے۔ البیک جو لوگ عمرہ کرنے جاتے رہتے ہیں یا جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں وہ اس نام سے بڑا واقف ہیں، اور وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں۔ ڈیفینیٹلی، تو سنیے آپ لوگ بھی غور سے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ پہلا البیک بنایا تھا تو یہ چاہتے تھے کہ یہ ایک نیا برانڈ ہے چکن بروسٹ کا، کچھ ایسا کیا جائے کہ اللہ رب العزت اس میں برکتیں ڈالے۔ ناظرین، جو اس برانڈ کو بنانے والے تھے انہوں نے کیا کیا کہ یہ 10 ریال کا جیسے البیک ہوتا تھا جس میں 2 یا 3 پیس چکن کے ہوتے تھے، بہت کھایا ہے سب لوگ، آپ بھی جو جاتے ہیں عمرہ کرنے مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ وغیرہ، تو وہاں آپ لوگوں نے بہت کھایا ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا تھا، جو 10 ریال والا پیک ہے اس میں ان صاحب نے 1 ریال چیریٹی کا رکھ دیا تھا۔ بیسیکلی اس کی قیمت جو 10 ریال تھی ان کو 9 ریال ملتا تھا، اور جتنی سیل ہوتی تھی اس میں سے وہ 10% یعنی 10 ریال میں سے 1 ریال چیریٹی کے لیے جاتا تھا، کسی نہ کسی غربا، یتیموں کی مدد وغیرہ وغیرہ کس کے لیے۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے یہ سعودی عربیہ میں ایسا پھیلا، یہاں تک پھیلا کہ جب جہاں بھی ان کے جو نئے ریسٹورنٹس بنتے ہیں وہاں پر جب دروازے کھولے جاتے ہیں تو لوگ ٹوٹ کر پڑتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا لفظ ٹوٹ کر پڑنا، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بڑی مشکل سے بچے کہ جب البیک کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو لوگ دروازہ کھولتے ہی گر پڑتے ہیں، اتنے دھکے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم پاکستانی دیکھتے تھے کہ یار ہے تو چکن ہی ہے نا، یہ لوگ ٹوٹ کے کیوں پڑ رہے ہیں؟ اتنا بھی کیا ہے کہ چکن بروسٹ ہے، کھانا ہے، کیا ہے ایسا؟ اگر یہ نہیں بھی ہوگا کیا فرق پڑے گا؟ لیکن نہیں، انہوں نے ناظرین اب پورے سعودی عربیہ میں اتنا یہ پھیلا لیا ہے، یہ اتنا پھیل گیا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو پوری دنیا میں جو ہے اس کی فرنچائزز دے دیں۔ اب ناظرین، ہوا کیا کہ جب ان کے انتقال ہوا والد محترم کا، جنہوں نے البیک شروع کیا تھا، ان کے جو بیٹے تھے، جب ان کے یہ انڈر کنٹرول میں آیا تو انہوں نے جب اکاؤنٹ سارا سنبھالا تو ان کو پتہ چلا جی کہ پرافٹ اتنا نہیں ہے جتنا شو ہو رہا ہے، کیونکہ 10% پرافٹ چیریٹی میں جاتا ہے، غریبوں کے لیے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ طریقہ تھا ہمارے والد کا، تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی، البیک کی قیمت انہوں نے جناب جی بڑھا کے، میرے ہوتے ہوئے جب میں 2017 تک وہیں تھا، 2017 کی لیٹ تک،
اس کی قیمت 12 ریال تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس 12 ریال میں 2 ریال چیریٹی کا جائے گا، 10 ریال جو ہے وہ البیک کو ملتا تھا۔ انہوں نے 2 ریال کر دیا، قیمت تو بڑھانی ہی تھی، بڑھتی رہتی ہے ہر چیزوں کی۔ لیکن ناظرین آج بھی اگر آپ کو کچھ شک ہو یا اگر جاننا چاہیں تو صرف یوٹیوب پہ جا کے البیک لکھ دیں، بس ALBAIK البیک، پریشان ہو جائیں گے آپ دیکھ کے کہ کیسے وہاں لوگ کام کرتے ہیں۔ میں دیکھتا تھا کہ یہ KFC ہے ٹوٹل ایمٹی، پاکستان میں KFC کرتے رہتے ہیں لوگ ایمٹی، لیکن البیک پہ لائنیں اتنی لگی ہوئی ہیں کہ اندر ریسٹورنٹ سے لائن لگی ہوئی ہے اور باہر سڑک تک آئی ہوئی ہے لوگوں کی۔ کیا راستہ ہے اس میں ناظرین؟ آپ دیکھیے، یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ کی تجارت کا۔ رزق بڑھانا چاہتے ہیں، رزق کیسے بڑھائیں؟ سنیے، اپنے رزق میں آپ کی سیلری 10,000 ہے، 20,000 ہے، 50,000 ہے، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، کچھ بھی ہے، کچھ غریبوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، جسے بھی آپ ضرورت مند سمجھتے ہیں جو کہ ضرورت کے لائق ہیں، ان کا حصہ رکھ دیں اپنی سیلری میں، ان کا حصہ رکھ دیں۔ یقین کریں اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، جس کے بھروسے پہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا رزق ڈبل نہ ہو گیا، اس میں برکتیں نہ آ گئی تو یہی اسی چینل پہ آ کے مجھے کہہ دیجئے گا کہ شاید تم نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، میری زندگی کا تجربہ ہے۔ میں 23 سال جدہ میں رہا، 23 سال میں بڑا ذکر کرتا ہوں جدہ کا، I'm sorry، لیکن بہت زندگی کے پل ہیں جو اپنی زندگی کے آبزرو کیے ہوئے ہوں، رہا ہوں، کیا ہو، سب کچھ میرے اپنے اوپر بیتی ہوئی ہو تو سٹوری تو بنتی ہے نا، ایگزامپلس تو بنتی ہے نا۔ ناظرین، میری ایک بہن بیوہ ہو گئی تھی، ہم تینوں بھائی ان کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے جو ہے وہ فکسڈ اماؤنٹ کر دیں۔ جب بھی میں چاہتا تھا نا کہ میری سیلری بڑھ جائے کمپنی میں، ہر سال میں تقریباً 500 ریال بڑھتی تھی، کئی دفعہ اگر سیلری نہیں تھی نہ بڑھتی تو میں اپنے جو وہ بیوہ سسٹر تھی ان کا خرچہ بڑھا دیتا تھا۔ جو ہم نے فکس کی ہوتی تھی نا اماؤنٹ کے مہینے کی جو میں نے دینی ہے، جو میری سیلری سے جانی ہوتی تھی، میں ان کے بڑھا دیتا تھا خرچہ۔ تو میری والدہ کہتی تھی اچھا، میں نے کہتا تھا امی اس مہینے آپ نے اور زیادہ دینا ہے، آئندہ سے آپ اتنا دینا ہے۔ کہتی تھی کیوں پتر، تنخواہ تیری ود گئی ہے؟ میں کہا امی جی ود گئی ہے۔ یقین کریں ایسا ہی ہوتا تھا، ایسا ہی ہوتا تھا۔ بڑی غور طلب بات ہے۔ نمبر 1 اپنی چیریٹی کریں، نمبر 2 ٹھیک ہے کسی کا حق رکھیں، نمبر 3 ایک چیز ذہن میں رکھیے، کون سی چیز ہے جو آپ کو رزق دے رہی ہے، یہ بھی آپ کو جاننا ہے۔ میں اگر جو پیسے کما رہا ہوں، جو مجھے اللہ دے رہا ہے، مجھے یہ بھی جاننا چاہیے کہ مجھے اللہ کیسے دے رہا ہے۔ کیا یہ میں ڈیزرو کرتا ہوں جو اللہ مجھے دے رہا ہے یا کوئی کسی اور کا معاملہ ہے؟ سنیے واقعہ ایک اور بڑا خوبصورت۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا نام طارق ہے۔ اس وقت وہ سعودیہ میں جو ہے وہ یمبو میں ہوتا ہے، وہاں کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ طارق صاحب دیکھ رہے ہیں تو پلیز کائنڈلی کومنٹ کیجیے گا، یہ آپ کا بتایا ہوا قصہ ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو میں ویڈیو اس کا لنک شیئر کر دوں تاکہ آپ اس قصے میں تصحیح کر دیں جو آپ نے ایک دفعہ مجھے سنایا تھا اور آپ بھول گئے ہوں گے اور مجھے وہ قصہ یاد ہے۔ جی طارق صاحب ملتان والے، سنیے، انہوں نے مجھے بتایا یہ ایک کمپنی میں کام کرتے تھے، جدہ شرفیہ میں ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا بابتین۔ بابتین کمپنی کیا کرتی تھی کہ وہ یہ جو شادی بیاہ کے ہوتے ہیں نا گفٹ پیکس وغیرہ، کارڈز پرنٹ کرنا، یہ سارا وہ کام کرتی تھی۔ کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا تو یہ وہ کام کرتی تھی۔ تو آج بھی ہوگی، جو لوگ جدہ میں رہتے ہیں تو جو مین شارع 60 ہے، آپ لوگوں کے لیے عرض ہے کہ شارع 60 کا جو برج ہوتا ہے نا شرفیہ کا، وہاں پر رائٹ سائڈ پہ یہ بابتین ہے، اس کا شو روم جو ہے وہ آج بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ وہاں کام کرتے تھے۔ ایک دن یہ شام کو آئے طارق صاحب تو مجھے بتاتے ہیں کہ ان کی کمپنی میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے کہا جی بتائیے، ضرور بتائیے، واقعے تو ہم مزے سے سنتے اور سناتے ہیں، واقعوں میں تو ہم لوگوں کے لیے سبق ہوتے ہیں، لیسنز ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کمپنی میں ایک بنگالی لڑکا تھا، بڑا کام چور تھا، وہ کام چور تھا، ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا تھا۔
تو اس کی بڑی شکایتیں آتی رہتی تھی مالک کے پاس۔ تو ایک دن مالک نے اس بنگالی کو بلایا اور کہا کہ میں تمہاری جاب ختم کرنے لگا ہوں، تم واپس بنگلہ دیش جا سکتے ہو، تو اس لیے تم جو ہے یہ معاملہ ہے تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ بنگالی کھڑا سن رہا ہے، وہ پریشان ہو گیا۔ اتنے میں ایک صاحب، ایک کلائنٹ وہاں داخل ہوئے اس شاپ میں، اور داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی کہا جی کہ بڑا ایمرجنسی کا آرڈر ہے، میری شادی ہے، 1-2 دن میں میری شادی ہے، کچھ بھی تیار نہیں ہے، ایمرجنسی کا آرڈر ہے، ڈبل پیسے پے کر دوں گا، جتنے کہیں گے پے کر دوں گا، 2 دن کے اندر اندر سامان پیک کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب وہ جو سعودی تھا تو اس نے سوچا کہ یار ایک بندہ جو میں بھیج رہا ہوں تو مین پاور کم ہو جائے گی، آرڈر بڑا تگڑا آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں پھر بلاؤں گا، تو 2 دن بعد میں پھر تمہیں بلاؤں گا، فی الحال جاؤ اپنے کام پہ جاؤ۔ وہ بنگالی کام پہ چلا گیا تو وہ سعودی نے آرڈر نپٹا دیا۔ پھر 4-5 دن کے بعد اس سعودی نے کہا اس بنگالی کو بلایا کہ اچھا جی وہ تم سے میں بات کر رہا تھا نا کہ تمہیں بنگلہ دیش بھیجنا ہے، تو یہ معاملہ ہے کہ میں تمہارے پیپر وہ تیار کر رہا ہوں، تو تمہاری اتنے دن کی یہ سیلری ہے۔ وہ یہ باتیں چل ہی رہی تھیں، ایک اور صاحب داخل ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے رات کو یہ چاہیے، میرا یہ آرڈر ہے، میرا یہ ہے، وہ ہے، ایسا جناب آرڈر ایک دم، اور پیسے آ رہے تھے۔ تو سعودی نے اسے بنگالی سے کہا اچھا ایسا ہے کہ پھر دوبارہ بات کریں گے، دوبارہ تو ابھی تم کام پہ جاؤ تو تمہیں میں بلاؤں گا۔ یہ معاملہ ہوا، وہ بھی آرڈر نپٹا دیا۔ اب تیسری دفعہ اس نے بلایا تو اس نے بنگالی سے کہا کہ ہاں جی یہ میں نے تمہارا حساب کر دیا ہے، آج کا تمہاری اتنی سیلری بنتی ہے، تو میں تمہاری سیٹ وغیرہ بک کروا رہا ہوں، تو تم ایسا کرو کہ کل پرسوں تمہارا شاید وہ فلائٹ ہو جائے گی، کنفرم ہو جائے گی، تو تم اپنا سامان پیک کر دو وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ بات چل رہی تھی تیسری دفعہ کہ ایک اور سعودی آ گیا۔ جیسے ہی وہ سعودی داخل ہوا اور سعودی نے اس سے کہا جی کہ ایک آرڈر ہے، تو وہ جو دکان کا مالک تھا اس نے بنگالی سے کہا تم ادھر ہی بیٹھ جاؤ، تم نے نہیں جانا۔ سعودی سے بات کی، آرڈر لیا، جیسے ہی وہ کلائنٹ گیا تو اب یہ سعودی پریشان، جو باب دین کا مالک تھا، کیوں طارق صاحب ایسے ہی ہے نا؟ کمنٹس میں لکھیے گا۔ اب وہ سعودی پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے کہتا ہے کہ یار بنگالی تم مجھے بتاؤ یہ جو تم سیلری لیتے ہو یہ کہاں کرتے ہو تم جو تم آن لیتے رہے ہو؟ اس بنگالی نے کہا کہ مجھے جو آپ سیلری دیتے ہیں یہ میں ایک ماں کو بھیجتا ہوں، اپنا ایک حصہ میری ایک بیوہ بہن ہے میں اس کو بھیجتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ میری بیوی کو اتنا خرچہ جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ میری سیلری ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ وہ سعودی سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ معاملہ سعودی کو اتنا پتہ چل گیا کہ اس بنگالی کی وجہ سے میری اس شاپ پہ اتنا زیادہ کام آ رہا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے والا تھا۔ جو بندہ اللہ کی حکمت کو سمجھے وہ بہت کچھ پا لیتا ہے دنیا میں، جو اللہ کی حکمت کو سمجھے وہ پا لیتا ہے دنیا میں۔ اس نے اسے کہہ دیا چل بچہ یاشی کار، تیری جا پکی، آئندہ تجھے کوئی بھی نہیں نکالے گا، کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کا کیا معاملہ ہے۔ آپ بھی یہ فارمولہ اختیار کیجئے اپنے گھر کے کچن میں سے۔ کبھی آٹا بہتر ہے، ½ کلو 1 کلو کسی کے گھر پہ پہنچوا دیں۔ جب مہینے کا سامان لے کے آئیں اپنے گھر کے لیے، اس میں سے 2-3-4 ہزار کا سامان لے کے کسی اور ضرورت مند کے گھر بھی بھجوا دیں، اور یقین کریں رزق کی ایسی بہاریں اور برکتیں آئیں گی کہ آپ بول اٹھیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، وی لو یو اللہ جی، انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔